علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ان پر قرآن کو اتارا۔ یہاں پر مفسرین رحمہم اللہ کے درمیان ایک مسئلے پر بحث ہوئی ہے کہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن کی تفسیر اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی یا سارے کے سارے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی۔ یہاں پر مفسرین رحمہم اللہ میں دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت ایسی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کی۔ دوسری جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی۔ دونوں جماعتوں کے اپنے دلائل ہیں، آپ حضرات کے سامنے اس جماعت کے دلائل بھی ذکر کر دیتا ہوں، دوسری جماعت کے دلائل بھی ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر آخر کے اندر جو صحیح بات ہے، جو راجح قول ہے، وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں اور اس کے جو دلائل ہے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی جماعت جو کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کا تمام قرآن جو تھا اس کی تفسیر بیان کی تھی، ان میں سے سب سے پہلا قول جو ہے، وہ جو پہلی دلیل ان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ النحل میں آیت نمبر 44 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی جی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کر دیں جو اس قرآن کے اندر ہے، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تفکر سے کام لیں۔ تو قرآن کا مقصد ہی، اتارنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں جو ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے صحابہ، وہ کہتے تھے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے تو اگر ہم 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو اس وقت تک اگلی آیات نہیں سیکھتے تھے جب تک ان 10 آیات کے اندر جو عمل ہوتا تھا، جو حکم ہوتا تھا، یا کوئی کسی بات سے منع کیا گیا ہوتا تھا، وہ باتیں نہ سیکھ لیتے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، تو ہم نے قرآن کو اور عمل کو دونوں کو ساتھ ساتھ سیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفسیر بھی سیکھتے تھے، الفاظ بھی سیکھتے تھے اور اس کے معنی بھی سیکھتے تھے۔ تیسری دلیل ان کی حدیث انس بن مالک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا جد فینا، تو ان کی ہمارے ہاں ایک عظمت اور ایک قدر و منزلت بن جاتی تھی۔ چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 8 سال تک سورۃ البقرہ یاد کرتے رہے۔ 8 سال انہوں نے لگائے سورۃ البقرہ یاد کرنے میں۔ ہم میں سے کوئی کمزور سے کمزور ترین آدمی بھی ہو، وہ بھی پورا قرآن پاک 3-4 سال میں یاد کر لیتا ہے۔ وہ تو صحابہ تھے، عرب تھے، اور ان کا حافظہ جو تھا وہ مشہور تھا اور ضرب المثل تھا ان کا حافظہ۔ تو 8 سال وہ کیسے لگا سکتے ہیں سورۃ البقرہ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ الفاظ نہیں سیکھتے تھے بلکہ ایک ایک آیت کے معنی بھی ساتھ سیکھتے تھے کہ یہ آیتوں کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے، اس لیے انہوں نے 8 سال لگائے۔ چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، صرف اس کے الفاظ کا سیکھنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ مثلا ڈاکٹر کی کتابیں ہیں، انجینئر کی کتابیں ہیں، اب صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں، الفاظ کو سیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ ان الفاظ کے پیچھے مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، وہ کتاب کیا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے فنون کے بارے میں ایسا کرتے ہیں کہ ان کے معنی سیکھتے ہیں تو قرآن من باب الاولیٰ اس کو زیادہ سیکھنا بنتا ہے، کیونکہ اس میں ہماری دنیا آخرت کی دونوں کی کامیابی ہے۔ یہ تو تھے دلائل پہلی جماعت کی۔ دوسری جماعت ایسی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی۔ اس میں سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے مگر کچھ آیات کی تفسیر بیان کرتے تھے، اور یہ تفسیر ان آیات کی ہوتی تھی جو جبرائیل علیہ السلام آپ کو سکھاتے تھے۔ دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض آیات کے اندر کوئی
ख़ाس बात جو ہے وہ ارشاد نہیں فرمائی ہے، اس کی کوئی مخصوص معین اور پکی ٹھکی تفسیر بیان نہیں کی ہے، اس کو کھلا چھوڑ دیا ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس سے وہ دلائل نکالیں، اس سے وہ موتی اور فوائد نکالیں۔ تیسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنائیے اور اس کو تفسیر کا، قرآن کا علم دیجیے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کی ہوتی اور صحابہ نے اس کو لیا ہوتا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کو اس دعا کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ سارے صحابہ ایک جیسے ہوتے اگر سب کو تفسیر بیان کی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تو تھے دونوں جماعت کے قول اور ان کے دلائل۔ اب اس قول کی طرف آتے ہیں جو راجح قول ہے، جو صحیح قول ہے، اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ صحیح قول تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی، بلکہ کچھ آیات کی تفسیر بیان کی ہے اور کچھ آیات کی تفسیر بیان نہیں کی۔ وہ کیوں نہیں کی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جس کا تعلق صرف اور صرف عربی زبان کے ساتھ ہے۔ کوئی آدمی بھی اگر عربی زبان کو اچھی طرح جانتا ہے وہ قرآن کی ان آیات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، اس کی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر ایک سلیم الفطرت آدمی کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ ہم نے آپ کی ماؤں کو آپ پر حرام کر دیا ہے، آپ کی مائیں آپ پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ کسی عاقل بالغ اور سمجھدار آدمی کے سامنے یہ کہیں گے کہ تمہاری ماں تم پر حرام ہے، تو فوراً اس کے ذہن کے اندر یہی مطلب جائے گا کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے، یعنی کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ تعلق جو ایک میاں بیوی کا ہوتا ہے وہ تعلق میں اپنی ماں کے ساتھ استوار نہیں کرتا۔ تو بہت ساری قرآن پاک میں آیتیں ایسی بھی ہیں جو اس کا مفہوم واضح ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کی تفسیر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ مثلا قیامت کب آئے گی اور روح کی حقیقت کیا ہے، جتنے بھی امور غیبیاں ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہ تھے، تو آپ اپنے صحابہ کو اس کی تفسیر کیسے بیان کرتے؟ چوتھی دلیل یہ ہے کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کی ٹوہ میں لگنے میں، اس کے پیچھے لگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ مثلا اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کون سی لکڑی سے بنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پرندوں کو زندہ کرتے تھے، وہ کس کس پرندے کو انہوں نے زندہ کیا۔ تو یہ آیات ایسی ہیں جس کے ٹوہ میں لگنے سے اللہ رب العزت نے، ہماری شریعت نے منع کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بیان کی ہی نہیں۔ تو ان دلائل کی بنا پر ہم یہ بالکل پختگی کے ساتھ اور پکی بات کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی۔ دوسری طرف یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑی آیات کی تفسیر بیان کی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی آیات کی تفسیر بیان کی۔ یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث منکر ہے، غریب ہے، اور اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔